اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اس نکاح آسان تحریک کے ذریعے پوری دنیا میں خیروں کے سلسلے جاری ہیں۔ دنیا بھر کے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اعتماد کرتے ہوئے رابطہ فرماتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو ہمارے ادارے کی طرف سے بڑی خیریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مل۔ ہمارے ادارے کے مختلف شعبے ہیں، جیسے یہاں پر ہم نے اپنے ادارے میں لکھا بھی ہوا ہے، آسان اور مناسب طریقوں سے رشتوں کی فراہمی، یہ ہمارے ادارے کے اغراض و مقاصد میں سے ہے۔ نکاح کو سنت کے مطابق آسان کرنا، اس کے لیے جو ہے نا الحمدللہ بھرپور ترغیب دیتے ہیں۔ دیکھو ہم ترغیب بھی دے سکتے ہیں، ہم جو ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، نکاح کی راہ میں تمام غیر شرعی رکاوٹوں کا سدباب کرنا، اس کے لیے بھی ہم ترغیب دیتے ہیں۔ بھائی یہ غیر شرعی رکاوٹیں، یہ غیر شرعی رسم و رواج ہیں، ان کو آپ ختم کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کا اپنے اوپر احسان ہوگا، اپنی نسلوں پہ احسان ہوگا۔ نکاح کو دیگر سنتوں کی طرح انتہائی آسان بنانا، جیسے چلتے چلاتے آج گناہ ہو رہے ہیں نا چوکوں میں چوراہوں میں، ایسے چلتے چلاتے نکاح ہونے لگے، یہ ہمارا مقصود ہے۔ زنا جتنا سستا اور آسان جو ہے نا وہ نکاح کو بنانا چاہتا۔ آج شاہ صاحب، آج اگر کسی نے گناہ کرنا ہے آج، اور اس کا گناہ کا بوڑھ بن رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس گناہ کے راستے آج موجود ہیں۔ لیکن اگر نکاح کرنا ہے، آپ کی بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہمارا بیٹا بیٹی بھی ایک دوسرے کے لیے مناسب ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی نکاح ہو جائے۔ آج نکاح ہم نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، میں اور آپ کرنا بھی چاہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے ایسے دباؤ ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے نکاح، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، تو بہترین زمانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اس مبارک زمانے میں جو آسانیاں تھیں ان سب آسانیوں کو ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نکاح کی طلب ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، یعنی حضرت عمر، یعنی وہ حضرت عمر علی کی بیٹی کے سامنے حضرت عمر باپ سے بھی بڑا ہے، وہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح بے شمار، یعنی بڑی عمر کے مرد کو چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا، یہ یعنی اس وقت اللہ معاف فرمائے ہمارے اس لاہور کے معاشرے میں اور پاکستان میں اور اس وقت دنیا میں، اس وقت ہوٹلوں میں غلط راستوں میں تو اس طرح کی چیزیں میسر ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس میں کسی بدبخت کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی حلال طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی کرے تو بڑی تکلیف ہے۔ ہم گئے افریقہ میں، صومالیہ میں، ہم نے وہاں دیکھا بڑی عمر کا بابا جی ہوگا 70 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، اور اس نے 20 سال کی 25 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے، اور وہ جناب آیا ہوا ہے، ہماری مستورات کی جماعت تھی، وہ جناب ہمیں بتا رہے تھے میری بیوی بھی ساتھ ہے، تو اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ ان سے ملیں اور ان کو جو ہے دعوت کی باتیں کریں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس میں شاہ صاحب آپ تھوڑا سا آپ ارشاد فرمائیں کہ نکاح کو سستا کرنا، آسان کرنا، اور یہ رسم و رواج سے پاک کرنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے ڈیٹیلز میں یہ ساری چیزیں بتائی، تو ایکچولی یہ اس طرح ایک آدمی مقام بناتا ہے، گاڑی لیتا ہے، ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، تو ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ ہم بچے کو یہ داخل کریں گے، اس طرح کریں گے، گھر ہے پہلے زمین لیں گے، اس طرح ہے۔ تو ہر آدمی نے اپنا جو ٹارگیٹ جو ہے نا وہ ایک سٹیٹس بنا لیا، حالانکہ مقصد حیات کو سمجھیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو جب تک نا جس طرح ہر چیز کی ایجوکیشن ہے، اس کی طرف بھی ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، موٹیویشن بھی ہونی چاہیے، اور سمپل لائف گزارنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اور یہ سٹیٹس سمپل جو بنا لیا انہوں نے، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ وہ پڑوس میں کسی عورت نے گاڑی لے لی، تو تھوڑے دن بعد وہ پھر گزر گیا، وہ جب آتے دروازہ کھول لے تو ہارن مار،
तो वो टिंग कर दी तो सांस वाली बीमार हो। मैंने कहा क्या वजह, तो बहुत लोगों को दिखाया तो उसने साइकोलॉजिस्ट को बताया कि जब वो पड़ोसन आके हारन मारती है ना तो मेरे जहन में टिंग करके लगती है कि भी ये देखो वो गाड़ी पहले ले आई मैं नहीं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ का एक वक़्त मुयन है, वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा मुकद्दर से ज़्यादा मिलना नहीं है। ये हमने बच्चों को भी बताना है, बड़ों को भी बताना है। और देखें होटल आबाद हैं इसलिए कि वो हो जाते हैं कि भी हमारे होटल आबाद हैं, अल्लाह के हुक्म टूटता है टूटे उनको परवाह नहीं। तो हमें बहैसियत मुसलमान ही हमारी जिम्मेदारी है। तो जिस तरह एक और गुजारिश ये करूँगा, जिस तरह अदालतों में जाते हैं उसकी फ़ीस लगती है, जिस तरह जायदाद की खरीदो फरोख्त है उसके अंदर लोग फीस देते हैं, बल्कि कहते हैं कमीशन की सूरत में देते हैं कि भी इतने की चीज़ है इतने पैसे हैं। तो आप भी जब इस चीज़ में कर रहे हैं तो लोगों को आपने जाना है, सफ़ी खर्च है और किराया है, टेलीफोन करना है, वेरीफिकेशन करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, उनकी दावत करनी है, फिर तहकीक करनी है, इसके ऊपर इखराजात होते हैं, फिर स्टाम्प पे लिखना लिखाना है। तो इसके लिए लोगों को चाहिए फीस अदा करें। तो जब सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे तो ये चीज़ें आपको तो खुद आसान होंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक दूसरी बात ये है कि ये जो होता है ना जी, क्या नाम है, आजकल कुर्बानी करीब है, हम बकरा खरीदने जा रहे हैं, गाय खरीदने जा रहे हैं, ऊँट खरीदने जा रहे हैं। अब वो कुर्बानी का बकरा ऊँट वगैरह उसको ख़रीदने में हमारी, हालांकि उसको 2-4 दिन बाद उसको ज़िबा करके उसको ख़त्म कर देंगे, उसका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो जो 2-4 दिन के लिए हम यानी एक जानवर ख़रीद रहे हैं तो उसको ख़रीदने में भी हम कितनी पापड़ बेलते हैं और कितनी मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं और अच्छे से अच्छा ख़रीदने की कोशिश करते हैं, उसमें कितना वक्त लगता है, कितनी मशक्क़त होती है। तो वो ये नहीं, वो रिश्ता है जी, वो रिश्ता जिसको हमने ज़िंदगी भर का साथी बनाना है और क़यामत तक की नस्लों की बुनियाद बनाना है, उसमें भी थोड़ा सा हमें वक्त लगता है, मशक्क़त होती है और उसमें जो है ना उसकी मशक्क़त लोगों को पता नहीं लगता। और फिर अगर बाज़ों का रिश्ता बहुत जल्दी भी हो जाता है, मिनटों में हो गया। आज जिसका रिश्ता मिनटों में हो गया वो समझता है अब मैं फ़ीस कैसे दूँ। भाई 17 साल से हमारी निकाह आसान तहरीक चल रही है, निकाह आसान तहरीक के ज़रिए जो है इतने हर महीने लाखों रुपए खर्चे हैं, तो इस 17 साल में करोड़ों रुपए खर्च हुए। तो करोड़ों रुपए खर्च करके हमने अपनी जायदादें फूंक कर जिस काम को एक शुरू किया है, और इसमें सिर्फ ये नहीं कि इस चीज़ का मुआवजा ले रहे हैं, हमारे एक तहरीक है, तहरीक में हमारे इतने सारे शोबे हैं और बहुत सारे दीनी शोबे हैं, जिसमें अब देखें हमारे इसमें ये लिखा हुआ है, निकाह से मुताल्लिक़ पेश आने वाले शरई मसाइल को हल करना, जहेज़ की लानत का सद्देबाब करना, गैर शरई और हिंदुआना रसूमात को ख़त्म करने के लिए बाकायदा तरगीबें देना दोनों पार्टियों को। जी, फलाही काम है। फरीक़ैन से नाजायज़ मुतालबात को ख़त्म करना, ज़ौजैन के दरमियान नाचाकी अगर हो जाए तो उसका सद्देबाब करना, बाहमी मुफाहमत की कोशिश करना। फिर एक से ज़ायद शादियाँ, वो भी इस माशरे का बहुत अहम मसला है, वो भी उसको फ़रोग़ देना, उसको आसान बनाना। बेवा और मुतल्लक़ात के जल्द रिश्तों को मुनासिब बंदोबस्त करना, तलाक़ की बढ़ती हुई शरह का सद्देबाब करना, उसकी वजूहात को सोचना भी क्यों तलाक़ें हो रही हैं, उसकी असल जड़ को पकड़ने की कोशिश करना। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही बेवा बाज़ ख़वातीन हैं जिनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ ना कुछ खिदमत करनी पड़ती है। बहुत सारे रिश्तों वाले ऐसे हमारे पास आते हैं जिनसे बजाय फ़ीस लेने को उन्हें देनी पड़ती है। एक खातून आई, सैयदा खातून, और उसकी 3 बेटियां, सैयद बेटियां, और वो गरीब बेवा खातून, उनकी 3 यतीम बच्चियां। अब उनके लिए वो 3000 रुपये किराए के मकान में रहते और वो शो मार्केट का काम जो घर बैठ के करते हैं। तो ऐसी गरीब औरतें, उनसे बजाय हम लेने के उन्हें कुछ देना पड़ता है। इस तरह के गरीब यतीम बच्चों की किफ़ायत का इंतजाम करना, गरीब यतीम बच्चियों की शादियों में अल्हम्दुलिल्लाह मुआवनत की है और करते हैं। और इसी तरह हमारे दीनी इदारे हैं, मदरसे हैं, मसाजिद के भी इंतजाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये जो आपकी तरफ से जो फ़ीस या मुआवजा तय होता है, हम यानी जब तक हमारे तरीक़ेकार बिल्कुल आसान है, जब तक हमारे पास ये जो हमारा फार्म है, इस फार्म में जो हमारे सवाल जवाब लिखे हैं, सब बाज़ लोग समझते हैं कि हमने मिनटों में रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं और हुए हैं कई, तो उसमें लोग समझते हैं बस ऐसे यानी हमने को बकरी उठा के ले जानी है। भाई ऐसे ना बकरी आपने उठा के ले जानी है, न उन्होंने चुप करके आपके साथ चल पड़ना है। उन्होंने भी आपको देखना भालना है
اور آپ نے بھی ان کو دیکھنا بھالنا ہے، پھر جا کے رشتہ ہوتا ہے. تو اس میں منٹوں میں الحمدللہ رشتہ پسند تو ہو سکتا ہے، لیکن آگے دیکھ بھال میں اور معاملات میں کافی وقت بھی لگ جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کی طرف سے مکمل یہ جو فارم ہے، جو لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں ان کو تو ہم فارم یہاں بیٹھے فل کروا لیتے ہیں. جو لوگ دنیا بھر سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کو ہم آن لائن یہ فارم بھیج دیتے ہیں. تو اس فارم میں جو سوال جواب ہے وہ سادہ کاغذ پہ اردو میں لکھ کے پکچر بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا کسی بھی ذریعے سے بھجوا سکتے ہیں، کوئی بھی ذریعہ. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ہم کچھ ایڈوانس ہدیہ لیتے ہیں. ہمارا ایک تجربہ ہے، جو لوگ شروع میں بھی ہدیہ دیتے ہیں اور بعد والا بھی ہدیہ طے کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو توقع سے بڑھ کر اچھے رشتے عطا فرماتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. اب دیکھو ہمارا جو پراپرٹی کا بزنس ہے اس میں ہمیں لوگ دیتے ہوئے نہیں ہچکچاتے اس میں، لیکن اس میں پتہ نہیں کیوں وہ اس میں دیتے ہوئے، بھئی ہمارا ایک حق الخدمت ہے اور یہ جو ہے نا ہمارے شعبے ہیں، اس میں تعاون بہت ضروری ہم سمجھتے ہیں. اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے بھی بعض رشتے ہوئے ہیں جن کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ان کا رشتہ ہو گیا، ایسے بھی ہوئے ہیں. تو اس میں بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ جو ایسے ضرورت مند ہے ان سے وضاحت کی جا سکتی ہے. وہ کس طرح ہوتا ہے کہ جن کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا اور ان کا رشتہ ہو گیا. بیٹی بغیر جہیز کے، بغیر اخراجات کے الحمدللہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی اور اپنے اگلے گھر میں پہنچ گئی، بچے ہو گئے ان کے ماشاءاللہ. اور 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ فارم کے ذریعے یہ ہم سے قوائف منگوا کر ان قوائف کو لکھ کر بھیجنا. نمبر 2 ایڈوانس فیس ہدیہ ادا کرنا. اور اس کو آپ فیس نہ سمجھیں اور ایک اپنے اوپر وہ جو ہے نا وہ جرمانہ نہ سمجھیں، ہمارے بہت سارے دینی شعبوں کا تعاون سمجھیں. اگر وہ تعاون سمجھیں گے تو پھر آپ کو مشقت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. اور بعد والی فیس جب رشتہ فائنل ہو جائے، اس فائنل ہونے کے بعد ادارے کی کیا خدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر ادارے کے، اس دینی ادارے کا کیا تعاون کریں گے، وہ تعاون بھی ہم پہلے سے طے کرواتے ہیں. معاملات طے کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ یہ فرض ہے، سنت نہیں، فرض ہے. آپ ٹیکسی میں بیٹھے اور آپ نے کہا یہ اسٹیشن پہ جانا ہے. اسٹیشن پہ جانے کے لیے ٹیکسی میں بیٹھ کر آپ نے جو ہے نا راستے میں اس سے ڈرائیور نے پوچھا کہ کتنے پیسے دو گے، اس نے کہا جی بس آپ کو خوش کر دیں. یا ڈرائیور سے آپ پوچھیں آپ کتنے پیسے لوگے، وہ کہے جی بس جو مرضی دے دینا. تو شریعت نے اس معاملے کو ناجائز، فاسد اور باطل قرار دی. شریعت کہتی ہے طے کرو، بس جو بھی ہے 100 ہے، 50 ہے، 200 ہے، 500 ہے، 1000 ہے، طے کرو. طے کر کے پھر چلو. طے کیے بغیر چلو گے، وہاں جو ہے نا وہ کہہ رہے جی میں نے 1000 روپے لینے اور آپ کے ذہن میں بھی 200 کا سفر ہے، تو بعد میں آپس میں اختلاف ہو گیا. تو شریعت نے ہر اس معاملے کو ناجائز، فاسد اور باطل قرار دیا جس میں بعد میں جانبین میں سے کسی ایک کو بھی کوئی پریشانی ہو. شریعت نے کہا یہ ناجائز ہے، اس کو ختم کرو، دوبارہ نئے سرے سے معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب اس موقع پر آپ کچھ، آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو ضرور ارشاد کریں. بس گزارش یہی ہے کہ آپس میں رابطے میں رہیں اور اس طرح ملنے سے کمیونیکیشن جو پرابلمز ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور اللہ پہ توکل کریں، اللہ سے مانگ کے گھر سے نکلیں، بچوں کی بھی تربیت کریں اور ان کو ایسے ماحول میں رکھیں کہ ان کو یہ اسٹیٹس سمبل اور یہ ان چیزوں سے نہیں، اللہ کے احکامات کو پہچاننے والے ہیں اور قرآن کو ترجمہ پڑھنے کا ان کو عادت ڈالیں. تو نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ کہیں پریشان نہیں. آپ نے حضرت یہ بہت قیمتی بات کہی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ شاہ صاحب ہیں، سادات ہیں، تو سادات تو پھر ماشاءاللہ سادات ہی ہوتے ہیں، ہمارے آقا ہیں آپ. اچھا گزارش یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں نا یعنی یہ جو میڈیا کے ذریعے یہ سارے اسٹیٹس بنا لیے، میرا فلاں اسٹیٹس، اب اس اسٹیٹس سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں. عمریں 45 سال ہو گئی لڑکیوں کی، 6 بہنوں کا کیس آیا میرے پاس، 6 بہنیں، اور ان کی جو ہے نا عمریں 40-45 تک پہنچ گئی ہیں اور ابھی تک ان کا اسٹیٹس برقرار ہے. ابھی تک ان کے ذہن میں ایک چیز ہے، اس سے نیچے آنے کے لیے وہ تیار نہیں. اور یہ سب بڑا نقصان ہے. فلموں، ڈراموں، کہانیوں، لطیفے، کارخانے، یہ لطیفے، کارٹون، ان سب میں سب کے ذریعے جو ہے نا میں کہہ رہا ہوں شیطان کے بڑے خاص دوست ہیں جو ان فلموں کی کہانیوں لکھتے ہوئے، ڈراموں کی کہانیاں لکھتے ہوئے اس میں بڑے بےہودہ طریقے سے یعنی بے شمار گناہوں کی دعوت دیتے ہیں. اور لڑکی نے بچپن سے فلمیں دیکھتے ہوئے یہ اپنا سوچ رکھا ہے کہ ایسا لڑکا ہوگا تو میں نے اس سے شادی کرنی ہے.
اور لڑکے نے سوچ رکھا ہے ایسی لڑکی ایسی ہیروئن ہوگی اس سے میں نے شادی کر. اب ویسا لڑکا باہر کی دنیا میں تو نہیں ملیں گے, ویسی لڑکیاں باہر کی دنیا میں نہیں ملیں گی, باہر کی دنیا میں تو یعنی عام لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچیوں کا خاص طور پہ اللہ سے تعلق بنانا اور ان سے اللہ سے مانگنے والا بنانا یہ بہت ضروری ہے. کل ہی میرے پاس ایک کیس ہے, ماں نے بیٹی کا کہا کہ 2 مرتبہ طلاق ہو چکی. بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق نہیں. جب بھی کوئی مسئلہ بنے بیٹی کو اللہ سے مانگنا سکھائیں, بچپن سے پہلے سے اللہ سے مانگنا سکھائیں. جب بھی ضرورت حاجت پیش آئے بیٹی اللہ سے مانگنے والی ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک اس بیٹی کی ضرورت بھی پوری فرمائیں گے اور بیٹی کو اللہ پاک اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے. اور بیٹی جب جب اللہ سے تعلق آگے بڑھائے گی اور نفلیں پڑھے گی, دعائیں مانگے گی, صلاۃ الحاجت پڑھے گی, وظیفے کرے گی, جو شرعی وظیفے آئے ہیں, حدیثوں میں جو وظائف بتائے گئے ہیں, اعمال دعائیں بتلائی گئی ہیں, ان کا جب اہتمام کرے گی ادھر سے بیٹی کا اللہ سے تعلق بڑھے گا. اور ماں باپ چاہے قبر میں پہنچ گئے ماں باپ کا درجہ بلند ہوگا. ماں باپ اللہ کے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ پانے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں, دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم پر اعتماد کرتے ہیں, اللہ پاک سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں لوگوں کی خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنائے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے رشتے کے علاوہ جو بھی مسائل ہیں اپنی قدرت سے حل فرمائے. شاہ صاحب تھوڑی سی بات مختصر دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام والسلام علیکم السلام. اللہم انت غفور کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. آمین یا اللہ جو حاضرین ہیں جو سامعین ہیں ان کی دلی خواہشات کو پورا فرما. آمین یا اللہ آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما. آمین. ہم سے جو خطائیں غلطیاں ہوئی ہیں سب کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ سب کے حال کو رحم فرما. آمین. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کی شادیاں ہیں ان کی شادیوں کی سبب فرما. آمین. یا اللہ والدین کی خدمت کرنے کو جو ہمارے عزیز رشتے دار اس دنیا میں چلے گئے سب کے گناہوں کو معاف فرما. آمین. درجات کو معاف فرما. آمین. یا اللہ جو ایمان والے ان کی جان میں, مال میں, عزت میں, صحت میں, کاروبار میں, ایمان میں, عمر میں برکت عطا فرما. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.